اور جو لوگ اس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کا خیرات جو ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے احمد ہے اس کو اسی طرح کنٹینیو اور ایک دعا اس دسترخوان کی بنیاد بھی کمشنر صاحب رکھی. اللہ نے دی جان مال اولاد پہ برکت فرمائے, اللہ نے دی عزت پہ اضافہ فرمائے. اس دسترخوان نے چلانے میں سارا بڑا تعاون کیتا ہے, اللہ نے اور تاجرت فرمائے. جی آج ہم موجود ہیں دسترخوان پہ جو ٹریڈرز نے ایبٹ آباد کے اندر لگایا ہے. اس دسترخوان میں میرے ساتھ موجود ہے سردار شیردیل صاحب اور ان کی ساری کیانی صاحب بھی موجود ہیں. سردار شیردیل صاحب, یہ جو دسترخوان ہے اس پہ جو ایکسپینس آ رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ سر جو آپ نے کہا کہ اس اخراجات کو ہم برداشت کر رہے ہیں, یہ اخراجات ہماری ٹریڈس کے ہمارے چند دوست ہیں, ہم نے مل کے لوگوں کے افلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے, غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان غریبوں کو یہ کھانے کی بندوبست کی. اور یہ ہم خاص تک اپنے چند دوست ہیں, ہمارے ساتھ کئی مخیر حضرات آپ ملنے آ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اللہ پاک کرے گا کہ یہ نظام انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے. بہت کیانی صاحب, یہ جو ٹریڈرز نے مل کے یہ جو ایک سیٹ اپ بنایا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کے جی ایبٹ آباد میں غربت کو دیکھتے ہوئے, اس سیزنل شہر ہے اور ادھر غربت اتنی ہے, 10 دن کا کھانا ہم نے غریب لوگوں کے لیے پروگرام بنایا ہے کہ بھائی ان کو غریب بچے ہیں, زندگی بچے ہیں, ان کا یہ پیسے ان کے دن کو بچ جاتے ہیں, کھانے کے بچ جاتے ہیں. تو اللہ کرتا ہے کہ رات کو یہ وہ 100-200 روپیہ یہ گھر کو اپنے گھر کے اللہ قبول کرے. جناب ارشاد صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹریڈرز نے یہ جو ارینجمنٹ کیا ہے, اس حوالے سے ابھی ایبٹ آباد کے اندر ٹریڈرز جو ہیں ان کے 2 دسترخوان چل رہے ہیں, ایک چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو دسترخوان کا یہ ہے کل کمشنر ادارہ اسلام صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے ہمارا بھی انتظام تھا, ان کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی. انہوں نے کہا ہے جو امپورٹنٹ کر رہا ہے ایبٹ آباد میں جو ہے جو غریب لوگ ہیں, پھر پوش لوگ ہیں جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا یہ ہمارا نہیں دیتا. تو یہ میرا ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, اگر یہ سلسلہ کے بعد دسترخوان والا چل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے ان کے صاحب سے یہ بھی کہا تھا, یہ تو ہمارا ہم نے آپ کو مشورہ کیا ہے, ہمارا بھی یہ پلان بن رہا ہے. تو جو آپ کا بھی اس میں جو ہے نا ذہن اس میں آ گیا, تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس میں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دسترخوان ہم سبزی منڈی کو ڈالیں, ایک چوک میں اور ایک منڈیا میں دسترخوان چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ جو سبزی منڈی والا دسترخوان ہے اس میں تقریباً 450 سے 500 لوگ جو ہے اس ٹائم آتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. غریب لوگ ہیں, بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں. سفید ریش مطلب بزرگ ہستیاں یہاں پر آتے ہیں, وہ بیچارے جو ہیں مطلب ان کے پاس کہتا ہے اپنا جو ہے نا ان کا گزارا نہیں ہوتا, جو ہے نا وہ ایک ٹائم کا کھانا دیں, تو یہاں پر آتے ہیں, ہمیں بہت دلی خوشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس میں آتے جا رہے ہیں, اور مخیر حضرات یہ چیز دیکھ کر ان کے دل میں بھی جو ہے نا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے, وہ بھی جو ہے نا اکثریت میں یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں سردار شیردیل صاحب, وہ اس آرگنائزر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہ اس کو بڑے بہترین طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ دسترخوان چلتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ایبٹ آباد کے ٹریڈرز جنہوں نے یہاں پہ ایک دسترخوان لگایا, دوسرا پارا چوک میں لگایا گیا اور تیسرا منڈیا میں لگایا گیا. یہ جس کنڈیشن کے اندر بھی یہ دسترخوان لگے, لیکن اس سے فائدہ بہرحال غریب کو کسی نہ کسی صورت ہو رہا ہے.
اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر یہ نظام چلے اور ہمارے غریب کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے. اب شان نیوز سے اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ.